بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عظیم رانا۔ ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم ایک خاص شخصیت سے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں، گفتگو کریں گے ان ڈیٹیل، اور جو شخصیت ہے وہ ہے پارلیمانی سیکرٹری پنجاب نعیم اعجاز صاحب۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور آخر یہ پروپیگنڈا کیوں چل رہا ہے، سچ کیا ہے، یہ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ایک مختصر سا تعارف کہ نعیم اعجاز صاحب جو کہ ایک عوامی اور باصلاحیت رہنما ہے، جنہوں نے ہمیشہ اپنے علاقے کے عوام کے مسائل حل کیے ہیں، ترقیاتی منصوبوں اور پھر فلاحی کاموں میں نمایاں کردار انہوں نے ہمیشہ ادا کیا ہے۔ ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور پھر عوامی حمایت سے جو مخالفین ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ان کے خلاف سوشل میڈیا پر بھرپور پروپیگنڈا مہم بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اب مختلف پلیٹ فارمز پر طرح طرح کی جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں، الزامات اور جعلی تصاویر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گردش کر رہی ہیں۔ کوئی ان کی گرفتاری کی افواہیں پھیلا رہا ہے، کوئی جعلی مقدمات کی بات کر رہا ہے، جبکہ بعض لوگ ان کے اے آئی سے بنائی گئی تصاویر کو گمراہ کن انداز میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو کوئی سی سی ڈی کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے کہ جی سی سی ڈی کے حوالے انہیں کیا جائے۔ آخر سچ کیا ہے، اور جاننے کے لیے یہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی منصور ستی۔ منصور ستی صاحب، بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ سر؟ جی ٹھیک ٹھاک رانا صاحب، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ ستی صاحب، یہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک پارلیمانی سیکرٹری پنجاب نعیم اعجاز صاحب کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا چل رہا ہے، ایک مہم چل رہی ہے۔ تو پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا یہ سارا سلسلہ؟ دیکھیں، معاملہ جو نعیم اعجاز جو ہیں پارلیمانی سیکرٹری جو ہیں، ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا جو شروع ہوتا ہے نا، اس کی بنیاد ہے 2018 سے، جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی۔ یہ اس وقت سے ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا، مخالفین، کبھی کیا کبھی کیا۔ لیکن ان دنوں جو نا، حالیہ دنوں میں جو 2-3 دن ہوئے ہیں، زیادہ سوشل میڈیا پہ جو مختلف قسم کی پوسٹ گردش کرتی ہے، کبھی ان کی گرفتاری کی بات چلتی ہے، کبھی ان کو مقدمات میں مطلوب کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ایک شروع ہوتا ہے ایک سیال کا، ان کے اپنے حلقے کا، کیونکہ ان کا حلقہ جو ہے یہ PP10 ہے راول پنڈی کا، جس میں چکری چونتھرا سمیت جو ہے نا 19 یونین کونسلز ہیں اس حلقے میں۔ ایک جگہ ہے سیال، جی، وہاں پہ دو فریقین کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک بندہ وہاں پہ جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ وہ آپس میں ان کا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کے دوران ایک بندہ زخمی، ایک بندہ وہاں پہ جاں بحق ہو جاتا ہے، اور 2 بندے جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ چودھری نعیم اعجاز نے کیا ہے۔ نہ چودھری نعیم اعجاز، نہ اس کی فیملی کے کوئی بندے وہاں پہ موجود تھے، ٹھیک ہے، نہ اس کی حقیقت میں جانا چاہیے نا، ہم بات کریں گے حقیقت پہ۔ میں آپ سے رانا صاحب جو بات کروں گا نا، میں آپ کے ناظرین کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بھی جرنلسٹ ہے، کوئی بھی ویلاگر ہے، کوئی بھی ہیں، وہ میرے ساتھ حقائق پہ بات کریں گے، مجھے بلائیں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ میری بات سے اتفاق نہیں کرے گا، جی، یا میں اگر کوئی بات غلط کروں گا تو اس پہ مجھے وہ آ کے بتائے، میں اس کو چیلنج کروں گا کہ اوپن چیلنج ہے، سب کو اوپن چیلنج ہے کہ میرے ساتھ آپ مقصد یہی ہے کہ حقائق کو جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اسے الگ کیا جائے۔ جی، مقدمہ نمبر 402 ہے، یہ تھانہ چونتھرا کا مقدمہ ہے، جس میں ان کو ایک پریشر بلڈ کیا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کی جانب سے پولیس پہ، کہ یہ چودھری نعیم اعجاز کی ماں پہ کیا گیا، چودھری نعیم اعجاز کی ماں پہ کیا گیا، اور ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، جس پہ چودھری نعیم اعجاز سے میری خود پرسنلی بات ہوئی۔ 45 منٹ بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ کچھ اس طرح کا وقوع ہوا ہے، اور یہ معاملہ ہوا۔ ان کو جب 45 منٹ بعد یہ بات پتہ چلی تو ساتھ ان کو یہ بتایا گیا کہ جی وہ آپ کا نام لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں فلان جگہ سیاسی آدمی ہیں، ہر سنڈے کو سیال ان کا فارم ہاؤس ہے، پبلک سیکریٹریٹ ہے، وہاں پہ سینکڑوں جو ہے نا اتوار کے دن ان کا وہ کھلی کچہری لگتی ہے، جی، وہ 19 یونین کونسلز کے جتنے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے اپنے مسائل بتاتے ہیں، اور ان کا حل وہاں پہ وہ خود حل کرتے ہیں، اور وہ ایک سلسلہ جب سے الیکشن میں منتخب ہونے کے بعد وہ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن ان کو یہاں پہ جب یہ پتہ چلتا ہے، وہ اس سنڈے والے دن کیونکہ ایک دعا تھی، اس دعا پہ گئے، اور ایک جگہ اور ان کا کام تھا وہاں پہ گئے، لیکن وہ ایک کیونکہ لازمی بات ہے ہائپ کریٹ کی گئی، کہا گیا کہ جی وہ فلان جو ہے یہ چودھری نعیم اعجاز اور ان کے بھائی اور ان کے بھانجوں نے یہ بات کی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک FIR لانچ ہوتی ہے۔ FIR لانچ ہونے کے بعد مقدمہ نمبر ہے 402/25 بجرم 302 324 109، اس طرح یہ مقدمہ درج ہوتا ہے۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے، رائٹ ہے، پولیس کا رائٹ ہے وہ FIR، کیونکہ مدعی مقدمہ جو ہوتا ہے وہ جس طرح کی اپلیکیشن دے گا اس کا رائٹ ہے کہ وہ FIR ہو۔ FIR ہونے کے بعد وہ جاتے ہیں، وہ FIR کے بعد اگلے دن، یہ سنڈے کا وقوع ہے، منڈے کو وہ بھیج لیتے ہیں
منڈے کو بری ضمانت لیتے ہیں. 27 تاریخ کو ASJ راولپنڈی کی عدالت میں 27 اکتوبر تک ان کی بیل ہے. میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے. وہ کوئی نہیں دکھاتا, وہ سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں وائرل کرتا. میرے پاس ریکارڈ میں چیزیں اگر کہیں گے تو میں بالکل آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں. بیل ہوگی. اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی باقاعدہ, اس میں بتایا کہ یہ میرے پہ الزامات جو ہیں یہ میری ساخت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور یہ معاملہ اس پہ بالکل انہوں نے کہا. انہوں نے IG پنجاب سے انہوں نے پولیس کے تمام اعلیٰ حکام سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں MP ہوں یا پارلیمانی سیکرٹری ہوں, آپ اس معاملے کی بالکل شفاف تحقیقات کروائیں. بالکل اگر میرے پہ الزام کریں. ثابت ہوتا ہے سیکرٹری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مقدمات درج ہوئے, ظاہر ہے جیسے بھی آپ نے ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ کرائم سین پر نہ پارلیمانی سیکرٹری پنجاب نعیم اعجاز صاحب خود تھے, نہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا, نہ کوئی جان پہچان کا بندہ تھا, یقیناً مخالفین کی ہی کوئی سازش ہے. تو جو مقدمات ان کے خلاف ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں مقدمات کی حقیقت پہ بات کرتے ہیں نا. کوئی کہتا ہے, آج میں خود بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں, کوئی بندہ کہتا ہے کہ چودھری نعیم اعجاز مسلم لیگ نون کا جو MP ہے اس کے خلاف 57 مقدمات ہیں, کوئی کہتا ہے 58 مقدمات ہیں, کوئی کہتا ہے جی ان کو کیا نام ہے ان کے خلاف پتہ نہیں کتنا پولیس کو مطلوب تھا. اب بھائی آپ تحقیقات کریں, کوئی بھی ہے وہ تحقیقات کریں کہ ان کے خلاف مقدمات کتنے ہیں. سب سے پہلے اس بات کو دیکھیں مقدمات کتنے, اور میں آپ کو اس بات سے انکار نہیں ہوں کہ مقدمات نہیں, مقدمات ہیں, مقدمات ہیں, مقدمات کی تعداد کتنی ہے یہ وہ چیک کریں. جو 58 والا فگر بتا رہے ہیں یا 57 والا فگر بتا رہے ہیں وہ بھی چیک کریں, اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک دن میں اس بندے پہ کتنی FIRs ہوئی اور کس دور میں ہوئی. یہ PTI کی گورنمنٹ آنے کے بعد, کیونکہ یہ مسلم لیگ کا حلقہ تھا, اب معاملہ کیا تھا بیچ میں, صحیح, کیونکہ جب وہ یہ حلقہ, میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتانا سا بتاؤں نا, یہ حلقہ ہے چودھری نثار علی خان کا. اور آپ کو پتا ہے چودھری نثار علی خان مسلم لیگ نون کو چھوڑ چکے تھے. جی. مسلم لیگ نون کو چھوڑنے کے بعد وہ علاقہ, وہ جو سپیس تھی وہ خالی تھی, اور سب کو پتا تھا کہ یہ سپیس کور کرنے والی یہ چودھری نعیم اعجاز کی فیملی ہے جس نے یہ کور کرنا ہے, کیونکہ ان کی خدمات آج سے نہیں ہے, ان کی خدمات 35 سال سے ہے. وہ اپنے حلقے میں وہ عوامی خدمات کا سلسلہ ان کا عرصہ سے ہے. ان کے جو ان کے ایک ان کے بھنوئی ہیں وہ بھی وہاں سے منتخب ہوتے رہے, ان کا ایک سیاسی گھرانہ ہے. تو اس حوالے سے جب گورنمنٹ آئی تو پتہ انہوں نے سیاست میں انٹرسٹ لینا بھی شروع کیا. پھر کاروباری معاملات بھی تھے, اور کاروباری معاملات کس کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے, ان کے مخالفین کون بنتے تھے, بالکل آن ریکارڈ ہے. عامر کیانی وزیر صحت تھے PTI دور میں, آج وہ کہاں ہیں اس میں نہیں جاتا, لیکن وہ ان کا کیا انٹرسٹ تھا وہاں پہ ان مقدمات میں وہ سب کے سامنے ہوگا. عمران اسماعیل کو چیک کریں, عمران اسماعیل کے جو ان کے وہاں پہ کیا انٹرسٹ تھے ان کے ساتھ. اب مخالفین مطلب یہ FIRs کرانے والے سرور خان صاحب, دیکھیں بات کرنی چاہیے, بالکل کھل کے بات کریں. آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کسی سے جاتے ہوئے پولیس نے اسلحہ برآمد کیا, اس نے کہا کہ مجھے یہ اسلحہ چودھری نعیم اعجاز نے دیا, اس پہ بھی FIR. کسی گاڑی میں ساؤنڈ اونچا لگا ہوا, ساؤنڈ سسٹم کا کسی شادی پہ تقریب میں ساؤنڈ اونچی آواز میں لگا ہوا, اور اگر پولیس نے وہ ساؤنڈ کا مقدمہ دیا تو اس میں بھی لکھا یہ چودھری نعیم اعجاز ہے. ٹھیک ہے, یہ مقدمات آن ریکارڈ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ PTI کے دور میں ان کے خلاف ایک دن میں فیکوینس کے ساتھ, ٹھیک ہے, 22 مقدمات بھی درج ہوئے ہیں. 22 مقدمات درج ہوئے ہیں کہ FIR نمبر 1 میں بھی چودھری نعیم, 2 میں بھی چودھری نعیم, 3 میں بھی چودھری نعیم, 4 میں بھی چودھری نعیم, 5 میں بھی چودھری نعیم, 6 میں بھی چودھری نعیم, 7 میں بھی, جتنی FIR چاکس ہو رہی ہیں ان میں ساروں میں نام آ رہا ہے چودھری نعیم اعجاز کا. اور اس پہ الزام کیا آ رہا ہے, الزام یہ آ رہا ہے کہ ایک بندے نے وہاں پہ کسی سے اسلحہ نکلا, اس پہ مقدمہ دے دیا, کوئی کسی شادی تقریب میں ساؤنڈ والا معاملہ ہوا, اس پہ دے دیا. باقی مقدمات میں کسی نے چیک کیا ہے کہ وہ بھائی کتنے مقدمات میں بری ہو چکے ہیں, وہ کتنے مقدمات میں ضمانت پہ ہیں, وہ کتنے مقدمات سے ان کی وہ بے گناہی ثابت ہوئی ہے. ایک تو بے گناہی ثابت کی پولیس نے, وہ بھی ریکارڈ پہ ہیں کہ کتنے مقدمات میں وہ بے گناہ ثابت ہوئے, وہ سامنے ریکارڈ میں. وہ کتنے مقدمات میں عدالتوں سے بری ہو چکے ہیں, وہ بھی سب کے سامنے. پہلے تو تحقیقات دیکھیں نا, کسی پہ الزام لگانا ہے, کسی پہ, رانا صاحب میں آپ پہ الزام لگاتا ہوں تو میں پروف کے ساتھ بات کروں نا, یا میں اٹھ کے کہنا شروع کر دوں جی ایسے ہے تو ویسے ہے, اس نے یوں کیا تھا, اس نے وہ کیا تھا. بات کریں بالکل حقائق کے ساتھ, مقدمات. ابھی جیسے سیکرٹری صاحب آپ نے حقائق کی بات کی کہ بات کی جائے حقائق کے ساتھ, بات کرنی چاہیے ثبوتوں کے ساتھ, اور حقائق کچھ اور ہیں, ثبوت کچھ اور ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ ولاگرز آ گئے ہیں سامنے, ولاگز بنائے جاتے ہیں, جس کا دل کرے اس کی عزت اچھال دی جائے اب ویوز لینے کے لیے.
تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹرینڈز کافی سامنے آ رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ تو بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے کہ اگر کوئی شخص بری ہے یا اگر کوئی ضمانت پر ہے تو آپ اس کو اس طرح سے سب کے سامنے اس پر الزامات لگائیں ڈیجیٹل میڈیا پر آ کر بھی. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ آج کل بات یہ ہے کہ آج کل ہر کوئی صحافی ہے اور ہر کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے جن کو کوئی جانتا نہیں, جن کی کوئی, میں یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے جرنلزم کی الف بے نہیں پڑھی, آج کل وہ بھی آپ کے سامنے اسی طرح انہوں نے ایک مائک لے لیا, کچھ پیسوں کا مائک لے لیا, کالر مائک لگا لیا اور سامنے اپنا موبائل رکھا اور اپنی ویلاگنگ شروع کر دی, بغیر کسی کے تحقیقات کے الزام لگانا شروع کر دیے کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کہ بھائی کوئی کہتا ہے کہ جی میں آپ ایک میرے آگے سے کوئی ایک کلپ گزر رہا تھا, ایک بندہ کوئی تھا وہ کوئی کہہ رہا تھا جی ان کو سی سی ڈی کے حوالے کر دیں. بھائی کیوں سی سی ڈی کے حوالے کی وجہ, مطلب کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ سی سی ڈی کے حوالے سے, اور کیا سی سی ڈی جو ہے وہ سی سی ڈی جو ہے وہ صرف وہ بندوں کو اٹھا کے مارنے کا کام کرے گی؟ ہاں جی, یہ تو سی سی ڈی کے خلاف بھی ایک چارج شیٹ نہیں بنتی جا رہی ستی صاحب کے. دیکھیں نا, ہاں دیکھیں نا, وہ تو بات یہ ہے کہ وہ اگلے کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے, وہ ایک بیٹھ کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ جی سی سی ڈی کے والے کتنے تھے. اب ماما آپ کون ہیں؟ ٹھیک ہے, سی سی ڈی ادارہ نہیں, اور کیا سی سی ڈی کی ریپوٹیشن اس طرح بنا لی گئی ہے کہ وہ کیا وہ بندے اٹھا کے وہ بند کمروں میں فیصلے کر کے اور انصاف کر دے کہ جی اس کو اڑا دینا اور اس کو یوں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کی اپنی سی سی ڈی کی اپنی کریڈیبلٹی بھی خراب ہو رہی ہے کہ حالیہ دنوں میں جو صورتحال بنتی ہے. لیکن وہ ادارے, لازمی بات ہے کہ اگر سی سی ڈی کا معاملہ ہے یا وہ اگر وہ کوئی بندہ اگر وہ سی سی ڈی کے اس ڈومین میں وہ چیز آتی ہے تو وہ لازمی بات ہے تحقیقات کریں گے اور ان کا معاملہ. لیکن یہ جو لوگ ہیں, یہ جو اس طرح کے جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں اس کے پاس مقدمات ہیں, بھائی آپ پہلے ثبوت لے کے آئیں کہ یہ میرے پاس ثبوت ہیں چودھری نعیم اعجاز کے خلاف, یہ مقدمات اس کے خلاف, ان میں اتنے میں پولیس کو مطلوب تھا. مجھے ایک مقدمہ وہ بتا دیں کہ اس مقدمے میں پولیس کو وہ مطلوب تھا. وہ یہ بھی بتائیں کہ وہ کتنے مقدمات میں بری ہو چکے, وہ یہ بھی بتائیں کہ وہ کتنے مقدمات میں ان کی اخراج رپورٹ اس میں بن چکی, اور وہ یہ بھی بتائیں کہ ان مقدمات میں آپ مجھے بتائیں 109 جو ہے, کیونکہ میں کرائم کی بیٹ کرتا ہوں اور میں کرائم سے ریلیٹڈ, مجھے آپ 109 کیا ہے مشاورت, یہ صرف اور صرف یہاں پہ کچھ یہ ہے کہ ان کے حلقے میں ایک تو وہ عوامی آدمی ہے, درویش آدمی ہے, ملنگ آدمی ہے. اگر آپ وہ جو حلقے کے لوگ جانتے ہیں, میں یہ اپنے منہ سے نہیں بات کر رہا, حلقے کے لوگ جانتے ہیں, وہ بندہ علاقے کی خدمت کرتا ہے. اور وہ اب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی اس نے وہاں پہ ایک قوت بنا ہے. دیکھیں جو حقیقت ہے نا وہ یہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2022 میں الیکشن کا نام و نشان, 2022 میں الیکشن کا نام و نشان نہ ہو اور کوئی پتہ نہ ہو کہ اقتدار میں کون سی پارٹی آ رہی ہو, اور سب سے پہلا جلسہ جس میں آن ریکارڈ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پیج پہ وہ پوسٹیں لگی ہوئی ہیں, سب سے بڑا چکری میں کم از کم 25 سے 30,000 بندہ جو ہے وہ اکٹھا کرنا اور وہاں پہ جلسہ کرنا اور مسلم لیگ نون کو بوسٹ دینا. کیا یہ دوسرے لوگوں کو یہ جو چاہے سیاسی ہوں یا دوسرے مخالفین ہوں, کیا ان کو عزم یہ بات ہوتی ہے؟ اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ بیٹھ کے وہ اسی طرح کا بھاشن اور پوسٹیں بنانا شروع کر دیں. بالکل ستی صاحب, ابھی جو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں ان کا تو آپ بھی تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ ذکر ہو رہا ہے ڈیٹیل میں. اب یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا خطرناک ایک امر ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کے خلاف ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی کنوکٹڈ اس طرح سے نہیں ہے, اور اس کے خلاف ویڈیو بنا دینا اور پھر فیک پروپیگنڈا چلا دینا, یہ کتنا خطرناک امر ہے. کسی بھی باعزت شخص کی ذات کو, اس کی ساخت کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے اور ناقابل تلافی نقصان ایون ہو سکتا ہے. اور دوسرا قانون اس حوالے سے پھر کیا کہتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہ نقصان تو ہو رہا ہے, ان کی شخصیت کو نقصان تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آج اگر چودھری نعیم اعجاز ہیں تو کل چودھری نعیم اعجاز کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے خلاف بھی یہ ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پراپر ایک سسٹم ہے نا, یہ آپ ایک سسٹم ہے کہ یہ لوگوں کی عزتیں اچھالنا ہے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی تحقیق کے, انہوں نے یہ کام کرنا ہے. اب یہ بڑا آسان ٹارگٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں چودھری نعیم اعجاز آسان ٹارگٹ بن چکے. آسان ٹارگٹ اس لیے کہ وہ ایک ایم پی اے, منتخب ایم پی اے, ایک جماعت حکمران ہے. ٹھیک ہے, ذرا سی کوئی بات ہونی ہے تو انہوں نے کہنا جی اس بندے کا یہ بندے انوالو ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سب سے ٹارگٹ جو بنایا جا رہا ہے نا, صرف سمپل یہ کہ وہ ایک عوامی نمائندہ, اس کے پاس کیا ہے, عوام کی طاقت ہے, وہ عوام کی ووٹ سے منتخب ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو وہ جو ووٹ کی طاقت ہے اس کو وہ دی گئی ہے, تو ہر بندہ انگلی اٹھاتا ہے, ہر بندہ انگلی وہ اس کی طرف اٹھاتا ہے کہ شاید ان کے مقاصد حاصل ہو چکے.
باقی جہاں تک یہ جو صورتحال یہ پیدا کر رہے ہیں نا جی رانا صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹوٹلی یہ جو کبھی ان کی ایک تصویر جاری کر دی جاتی ہے، آپ اس تصویر کو دیکھیں، وہ اے آئی جنریٹ ہے، ان کا اوپر وہ ان کی جو قمیض ہے وہ نظر آتی ہے اور نیچے ان کی وہ کسی اور کی پینٹ نظر آتی ہے، اور وہ جس ایٹماسفیئر میں وہ تصویر وہ شیئر کرتے ہیں، وہ میرے خیال میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد میں کوئی ایسا تھانہ، کوئی ایسا انویسٹیگیشن روم اس جیسا نہیں ہے کہ اتنا جس طرح کا انہوں نے بنا کے بھیجا. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ کس کے پے رول پہ ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ کن کے پے رولز پہ ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو چودھری نعیم اعجاز سے یا ان کے کاروبار سے یا ان کے جو سیاسی عہدہ ہے اس حوالے سے ان کا وہ کیوں نتھی کرتے ہیں، ان کو تکلیف کس بات کی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندے نے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو صرف موقع ملنا چاہیے کہ وہ اگر کہیں پہ بھی کوئی معاملہ ہوگا تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ چودھری نعیم اعجاز کا نام دے دیں. وہ ان کے لیے آسان ٹارگٹ ہے، کیونکہ انہوں نے آگے سے بولنا نہیں، آگے سے انہوں نے جواب دینا نہیں، انہوں نے آگے خاموشی سے اور انہوں نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان پہ یا 2-3 دنوں سے یہ معاملہ آ رہا ہے نا، دیکھنے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ معاملہ دیکھیں اتنا، وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ خود رانا صاحب ایک اندازہ لگائیں، کوئی کہہ رہا ہے 58 مقدمات ہیں، 57 میں مطلوب تھا. تو بھائی میری بات سنیں، الیکشن ہوئے ابھی 2024 میں، ٹھیک ہے، تو یہ مقدمات کا پہلے ریکارڈ میں ساری چیزیں دیکھیں، عدالتیں بھی موجود ہیں، الیکشن کمیشن بھی موجود ہے، تمام چیزیں کلیئر ہیں. الزامات یہاں مقدمات کس پہ نہیں ہیں، مقدمات جس طرح کے مقدمات کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح کے مقدمات میں یہاں پہ رانا ثناء اللہ پہ جو ایف آئی آر دی گئی، جو رانا صاحب پہ ایف آئی آر ہوئی تھی پی ٹی آئی دور میں، کیا وہ سچی تھی؟ رانا صاحب اس پہ وہ ایک بندہ کریں، وہ سیاسی انتقام نہیں تھا. باقی جو مقدمات سیاسی رہنماؤں پہ ہوئے پچھلے دور میں پی ٹی آئی میں، اور چاہے وہ نیب کے تھرو ہوتے رہے، چاہے وہ ایف آئی اے کے تھرو ہوتے رہے، اور چاہے وہ کس طرح ہوتے رہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے نظر ہیں. تو یہ مقدمات کی حقیقت کو جاننا چاہیے کہ مقدمات کی حقیقت کیا ہے، بندہ مطلوب ہے یا نہیں ہے. اور یہ جو لوگ مفت کے مشورے دے رہے ہیں نا، ان کو میں یہ کہتا ہوں رانا صاحب کہ وہ مشورے اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے، پہلے تحقیقات کرنی چاہیے، پہلے اپنے گھربان میں جھانکیں، پھر کسی کو کہیں کہ فلاں کے پاس چلے جائیں یا فلاں کے پاس چلے جائیں. اور یہ اختیارات میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی صحافت جو ہے نا، وہ بس آج کل یہ جو سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ ہم جرنلسٹ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ویلاگرز اور یوٹیوبرز اور کیا کیا کہتے ہیں، اور صرف کیچڑ اچھالا جاتا ہے، صرف کیچڑ اچھالا جاتا ہے دوسروں پہ، ان کی تہذیب کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آزاد ہیں، یہ آزادی ہے، ان سے کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ان پہ تو باقاعدہ قانون لاگو ہونا چاہیے نا، ان کو تو پتہ کرنا چاہیے نا. اگر میری آپ کے ساتھ کسی بات پہ رانا صاحب تلخی ہو جاتی ہے، آپ میرے خلاف براڈ کاسٹ کر دیں گے بغیر تحقیقات کے، بغیر ثبوت کے. یہ کون سا قانون ہے؟ اور آپ وہ اپنے دوستوں کو کہیں گے کہ یہ والی چیز ایسے شیئر کر دیں. تو یہ لوگ جو ہیں، یہ پورا ایک سرکل ہے، پورا ایک منظم گروہ ہے. وہ چاہے سیاسی ہو، چاہے اس طرح کے جو ویلاگرز اور کوئی ایکس پہ ٹویٹ کر رہا ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا، ان کو میں سب سے پہلے کہوں گا کہ اپنے گربان میں جائیں کے. اور رانا صاحب میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں، میرے ساتھ سب کو چیلنج ہے کہ چودھری نعیم اعجاز کے حوالے سے، مقدمات کے حوالے سے، یا کسی بھی ان کے حوالے سے، کہ وہ ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں. بہت لوگ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ قبضہ مافیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ثابت کر دیں، کوئی شخص اوپن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ثابت کریں کہ چودھری نعیم اعجاز کہ وہ کسی بندے کی زمین پر اس کا کوئی معاملہ ہو، بالکل کلیئر. وہ مقامی ذمہ دار ہیں خود وہاں کے، ان کے پاس اب وہ خود بتا سکتے ہیں ان کے پاس زمین اپنی ذاتی کتنی ہے بھائی ان کو ملی. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ وہ قبضہ، کبھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح جتنی سوشل میڈیا پہ اور مختلف طریقوں سے ان کو وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے نا، تو کوئی اور ہو تو ان کا بڑا دل ہے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کرتے ہیں اور وہ ساری معاملے کو صبر تحمل سے وہ لیتے ہیں. لیکن یہ جو الزام لگانے والے ہیں نا، یہ ہر دفعہ انہوں نے منہ کی کھائی. تو ابھی کیونکہ جو معاملہ میں نے اب 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، تو بھائی میں تو حیران ہوں کہ ایک بندے کو پنڈی کی ہاؤ نو ہی نہیں پتا، وہ یہ بتا دیں کہ سیال کہاں پہ ہے، مقدمات کے حوالے سے وہ لسٹ نکال کے دے دیں.
ٹھیک ہے. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ساؤنڈ سسٹم کا مقدمہ، 109 کا مقدمہ، اس کے بعد کسی سے اسلحہ ملا، اس نے مشاورت دے دی، یہ مقدمات، اور ایک دن میں فیکوینس سے ایک ہی دن میں 25 مقدمات، 22 مقدمات، تو پھر تو اتنے بن جانے ہیں نا جان صاحب، پھر تو اتنے مقدمات تو بن جانے. لیکن ان مقدمات کہ وہ اگر ایک جرم کرتا ہے ایک بندہ، تو وہ اگلے لمحے کی جو ایف آئی آر، اسی دن کی ایف آئی آر ہوگی، اس میں بھی وہ جرم کرے گا، اس سے اگلی جو ہوگی وہ بھی اس سے جرم کرے گا. تو یہ ساری جو ہے یہ ٹارگیٹڈ معاملہ ہے، یہ ٹارگیٹڈ کمپین ہے. جو نئی مجاز جو ہیں ان کے خلاف یہ جو بھی مقدمہ درج ہوا ہے 2025 میں، یہ لاسٹ سنڈے میں، اس پہ وہ ضمانت پہ، اور وہ ضمانت بھی ہے وہ 27 اکتوبر تک ہے. اس پہ تو عدالتیں ہیں، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. میں اور آپ یا یہ جو دیگر جو لوگ ہیں وہ نہیں فیصلہ کر سکتے نا. عدالت، بات یہ ہے کہ ایک تو پولیس تحقیقات کرے گی کہ قصوروار ہوئے تو ان کو سزا ملے گی، اور اگر وہ قصوروار نہیں ہوئے، بے گناہ ہوئے، تو ان کو بے گناہی ان کی عدالت میں سامنے آ جائے گی. لیکن کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کے خلاف الزام تراشی کرنا، اور صرف کیا، ایک اور بات کہ ویوز لینے، آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، آپ کو کوئی چیز ملتی ہے نیگیٹو، آپ نے وہ چلا لینی کہ شاید ہمیں ویوز آ جائیں، چٹ پٹیاں لگانی ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ رانا صاحب، یہ صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے. آپ بالکل، میں آپ کو بھی کہتا ہوں، میری تحقیقات کر لیں کتنے مقدمات ہیں، کتنے مقدمات میں ضمانت پہ ہیں، کتنے پہ ان کو وہ بری ہو چکے ہیں، کتنوں پہ پولیس نے ان کو بے گناہ کیا ہے، اور ایک دن میں ان پہ خلاف کتنے مقدمات ہوئے اور کیوں ہوئے، کس کے دور میں ہوئے، یہ بھی ذرا چیک کیجیے گا. جی جی بالکل ستیہ صاحب، آپ نے ساری ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. یقیناً یہ آپ نے تحقیق کی ہے اور حقیقت پر مبنی جو ڈیٹا ہے، جو فیکٹس ہیں، وہ آپ سامنے لے کر آئیں اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے، اور یقیناً ہمارے ناظرین تک بھی یہ پہنچیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے چیلنج بھی دیا ہے، تو اب آپ ریڈی ہیں؟ اگر کوئی آپ کو چیلنج کرے تو آپ اپنے ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل، میں ریڈی ہوں، بالکل میں ہر لحاظ سے تیار ہوں. کوئی بھی ویلاگرز ہوں، جتنے یہ سوشل میڈیا پہ منفی کمپین کرنے والے، میرے ساتھ آ کے، ان کو اوپن چیلنج ہے، وہ آ کے میرے ساتھ سامنے بیٹھیں اور میرے ساتھ حقیقت پہ بات کریں. کسی پہ ویسے انگلی نہ اٹھائیں، بالکل حقیقت پہ اور حقائق پہ بات کریں اور ڈاکومنٹس کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے، اس پہ میں ان سب کو ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں. اور یہ جو ایک میں آپ کو بات بتا دوں نا کہ یہ کوئی نہیں ہے، کل ہو سکتا ہے کل میرے خلاف بھی الزامات لگنے شروع ہو جائیں، لیکن میں ایگری ہوں. لیکن الزامات مجھ پہ اگر جو لگائے گا وہ ثبوت دے. ٹھیک ہے، چودھری نعیم اعجاز کے حوالے سے میرے پاس تحقیقات ہے، میں نے پوری تحقیق کی ہے، میں نے پورے ان کی ریکارڈ بھی چیک کی ہے کیا نہیں ہے. اس حوالے سے میں نے یہاں پہ بیٹھ کے بات کی ہے، کیونکہ اس بات کو روکنے، مطلب کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو چیزیں بڑھتی ہیں نا، ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی معاذرائی اور الزام، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک دوسرے پہ الزامات بغیر تحقیق کے نہ لگائیں. اچھا بالکل ستیہ صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں. جو بھی تحقیق آپ نے کی، جو بھی فیکٹس آپ نے شیئر کیے، یہ کہیے گا نعیم اعجاز صاحب پارلیمانی سیکرٹری پنجاب ہیں، اور ظاہر ہے الیکشن جیت کر آئے ہیں، الیکٹ ہو کر آئے ہیں، اس کے لیے ظاہر ہے انہوں نے ایک پورا پروسیس فالو کیا ہے. اور الیکشن میں جانے سے پہلے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جاتے ہیں، اور وہاں پر ساری چھان بین کی جاتی ہے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی جانب سے. تو کیا یہ اٹ سیلف ایک ثبوت نہیں ہے کہ اگر کوئی شخصیت اگر خدا نخواستہ کسی ایسے کام میں انوالو ہو یا اس پر کوئی الزامات ہو، تو آدھی چھانٹی تو وہیں ہو جانی چاہیے، وہیں ہو جاتی ہے بلکہ؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نانا صاحب. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ 2024 میں الیکشن ہوا ہے، الیکشن ہوا ہے، تو اس میں جو آر او نے ڈاکومنٹس کی اسکروٹنی نہیں کی، اس کو ڈاکومنٹس کا نہیں پتا. وہاں پہ دیگر ادارے جو ہیں انہوں نے اپنی رپورٹس نہیں کلیکٹ کی، اور اس کے بعد کلیکٹ کرنے کے بعد جب ان کے کاغذ منظور ہوتے ہیں نا، جب کہ دیکھیں کتنے کینڈیڈیٹ، پروسیس ہے نا سب کے سامنے ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ اگر کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے الیکشن، تو وہ آر او کو پہلے اپنی تمام ڈیٹیلز دے گا. وہ پارٹی کا فیصلہ بعد میں ہوگا کہ وہ کس پارٹی سے وہ ٹکٹ لے گا، اس کو کون سی پارٹی ٹکٹ دے گی یا نہیں دے گی. جو بھی کینڈیڈیٹ اس نے اگر الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس کو فارم فل کر کے وہ اپنے تمام جو اس کے ایک لیٹس سپوز کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا پورا ہسٹری دیتا ہے، کریکٹرس، وہ اس کے اپنے ایسٹس بھی بتاتا ہے، اور اس کے اپنی جتنی بھی اس کی پلس اور نیگیٹو جو بھی چیز ہے وہ ساری ڈیٹیل دیتا ہے. آر او کے پاس وہ چیزیں جاتی ہیں، آر او اس کی اسکروٹنی کرتا ہے. اسکروٹنی کس طرح کی جاتی ہے کہ مقدمات کو بھی دیکھا جاتا ہے، ان کے ایسٹس کو بھی دیکھا جاتا ہے، فائلر نان فائلرز کا بھی وہ دیکھا جاتا ہے، ٹیکس پیئر ہے نہیں ہے، وہ تمام چیزوں کا وہ جائزہ لیتی ہے. اس کے بعد اس کے کاغذات نامزدگی منظور یا ریجیکٹ کی جاتی ہے. بالکل یہ دیکھیں نا، وہ پہلے منظور اس کی، کیونکہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ منظور ہوتے ہیں، منظور ہونے کے بعد فیصلہ پارٹی بعد میں کرتی ہے کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے.
کس کس کینڈیڈیٹ کو وہاں پہ وہ اپنی، کیونکہ انہوں نے اپنا جتنی بھی پارٹیز ہیں، جتنی بھی پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ یہ پروسیس ہے. اور یہ بالکل آپ یہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ جب وہ کینڈیڈیٹس کے ڈاکومنٹس کلیئر ہوتے ہیں، جن کے ریجیکٹ ہوتے ہیں، وہ اپیلس میں جاتے ہیں. اپیل میں جانے کے بعد اور جو اگر اپیل میں ان کی منظور ہو جاتی ہے تو پھر وہ لسٹ ایک آتی ہے. ٹائم لگتا ہے نا کہ آپ کے نومینیشن پیپر اس طرح ہوں گے، آپ اس طرح. تو پارٹی جو ہوتی ہے نا، جو جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں، وہ فائنل ڈیٹ سے ایک دن پہلے وہ ان کو ٹکٹ جاری کرتی ہیں. تمام اسکروٹنی کر کے ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا. اور کیونکہ وہ میرٹ پہ ٹکٹ بنتا تھا، کیونکہ وہاں پہ سب سے مؤثر آواز جو تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ چودھری نعیم اجاز تھی. اور اس پہ اسکروٹنی کے بعد ان کو پارٹی نے ٹکٹ دیا. پارٹی نے ٹکٹ کرنے کے بعد ایک بندہ جب وہ تمام اپنی ویریفیکیشنز اور تمام وہ چیزیں، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو 24 والا الیکشن ہوا، اس میں تمام اداروں نے اسکروٹنی کی، تمام اداروں نے اسکروٹنی کی. کیونکہ میں الیکشن کور کیا، میں نے الیکشن کی تمام پروسیس کو میں نے 2024 کا میں نے خود کور کیا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تمام اداروں نے اسکروٹنی کی کہ کون سے مقدمات، کون سی، تمام کی. بلکہ سیفٹی صاحب اس الیکشن میں تو زیادہ اسکروٹنی ہوئی ہے. زیادہ اسکروٹنی ہوئی، بالکل زیادہ اسکروٹنی ہوئی. تمام جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ چودھری نعیم اجاز کے ساتھ جتنے لوگ منتخب ہوئے، جتنے لوگ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے، تمام کی اسکروٹنی ہوئی ہے. اور پورے پاکستان کے امیدوار کی اسکروٹنی ہوئی ہے. اور ان کی ہوئی ہے وہاں پہ ڈاکومنٹس. آپ جا کے آج بھی اگر آپ جا کے دیکھنا چاہیں ان کے جو ڈاکومنٹس، وہ جو پیپر انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائی ہے، ان میں اپنے مقدمات کی خود انہوں نے ڈیٹیل رکھی ہوئی ہے کہ یہ مقدمات ہیں، ان پہ میرا ریکارڈ یہ ہے، عدالتوں نے مجھے یہاں پہ اتنے مقدمات میں مجھے بری کیا ہوا ہے، اتنے مقدمات میں مجھے پولیس نے بے گناہ کیا ہوا ہے، اتنے مقدمات پہ میں ضمانت پہ ہوں. وہ 2024 میں 2001. آپ ایک اور بات رانا صاحب دیکھیں، یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کے لیے میں بات کرتا ہوں. 2024 تک میں پیچھے بھی بات نہیں، میں دور میں نہیں جاتا. 2024 میں ایک بندہ اگر اس کی اسکروٹنی نہ ہوئی ہو، اس کی سب سے پہلی بات ہے کہ کاغذ نامزدگی کیسے منظور ہوا. سوال ہے میرا، جو بندے بات کرتے ہیں نا کہ وہ مسلم لیگ نون کی منہ ٹیڑھا میڑھا کر کے کہ جی مسلم لیگ نون نے اسکروٹنی نہیں کی تو فلاں ایسے بندے کو ایم پی اے دے دیا. اور بھائی آپ جا کے وہ لے لیتے نا ٹکٹ، آپ میں اتنی اگر وہ تھی تو آپ اپنے حلقے سے وہ لے لیتے. سب سے پہلے اسکروٹنی کرنے والے کون تھا؟ ریٹرننگ جو آر او ہوتا ہے، پریزائڈنگ آفیسر. وہ جہاں پہ جو آپ کا ریٹرننگ آفیسر جس کے پاس کاغذات نامزدگی جمع ہوتے ہیں، وہ اگر پاس کرتا ہے، پاس کرنے کے بعد آپ کی پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. پروسیس ہونے کے بعد اینڈ میں آپ کو پارٹی ٹکٹ، آپ کا پارٹی انٹرویو بھی کرتی ہے، پارٹی بھی انٹرویو کرتی ہے، پارٹی آپ کو پارٹی ٹکٹ، اس کے بعد لاسٹ ڈے آپ کو ٹکٹ اناؤنس کیا جاتا ہے. کسی کو، ہر بندہ جو ہوتا ہے کہ جی فلاں کو، وہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ تمام اپنا اپنا زور لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو پارٹیز ہوتی ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی ہوگی، وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے انٹرویوز بھی اپنے طور پہ خود کرتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. وہ ان کی بھی اپنی اس حلقے سے وہ رپورٹ لیتے ہیں، مختلف ذرائع سے. ہر پارٹی لیتی ہے، بالکل لیتی ہے، ٹھیک ہے. اور یقیناً ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اسی کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جائے جس کی ساکھ بہتر ہے اپنے علاقے میں، جس کی ساکھ بہتر ہو، نمبر 1، اور جس کی وننگ پوزیشن ہو، اور اس کے پاس اور اس کی حلقے میں اس کے روٹس ہوں. ایسے کسی کو ٹکٹ نہیں ملتا، ایسے ٹکٹ کسی کو نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے یہ ٹکٹ بھی، ایک تو میں ان کو یہ کلیئر کر دوں جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی مسلم لیگ نون نے ٹکٹ کیسے دے دیا. اب بھائی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کو پہلے چھوڑو، پہلے آپ کو تو یہ ہونا چاہیے نا، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو آپ سب سے پہلے وہ جو آر او تھے، آپ آر او سے جا کے ڈاکومنٹس تو چیک کر لیں، جن کے پاس کاغذات جمع ہوئے. پارٹی پہ تو وہ میرٹ پہ اترتے تھے، اللہ نے ان کو عزت دی نا، وہ کامیاب ہوا حلقے میں. پارٹی کی اپنی سوچ تھی، اس کی اعلیٰ قیادت کی سوچ تھی کہ کس بندے کو پارٹی کا ٹکٹ دیا جائے. آپ ایک حلقے میں، ابھی بلدیات آنے والا ہے، ٹھیک ہے، ایک حلقے میں ایک یونین کونسل میں 10 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، تو سلیکٹ تو پارٹی تو ٹکٹ دے گی تو ایک بندے کو دے گی. تو چودھری نعیم اجاز کے مقابلے میں جو مسلم لیگ نون سے وابستہ لوگ تھے، ان کی بھی تعداد درجنوں میں تھی، درجن سے زیادہ ہوں گے میرے پاس. ابھی میں اگر کہتے ہیں تو میں ڈیٹیل نکال لیتا ہوں. وہ جو کینڈیڈیٹ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے خواہش مند تھے نا، ان کی تعداد بھی 12 سے 13 ہوگی جن کے کاغذات نامزدگی منظور تھے. لیکن پارٹی نے ان کی تمام چیزوں کو جائزہ لے کے، ایک بورڈ بیٹھتا ہے، بورڈ میں بیٹھ کے ان کا پارٹی کا ٹکٹ دیا گیا. اور اس کو پارٹی کو لازمی بات ہے، آج اگر اسٹرینتھ بنی ہے پنڈی میں، جو اگر لوگ جیتے ہیں تو ان کی پارٹی کی ورکنگ اپنی بھی تھی اور ان لوگوں کی بھی ورکنگ تھی، تو آج وہ عوامی نمائندے ہیں نا.
ایسے تو کوئی نہیں بن سکتا. یہ تو منہ اٹھا کے کوئی بندہ کہہ دے جی کہ وہ اسکوٹنی کر لیتی. آپ کون ہے بھائی کہ وہ اسکوٹنی کرنے کے لیے آپ کو بلاتے؟ مریم نواز یا وہ جو میاں نواز شریف ہیں یا شہباز شریف ہیں وہ آپ کو بلا کے کہتے ہیں آؤ اس بندے کی اسکوٹنی کرا دو. آپ کا کیلیبر ہے وہاں پہ, آپ کی اوقات ہے کہ آپ کسی کا بھی اٹھا کے وہ اپنا موبائل نکالا یا کیمرہ نکالا اور آگے مائک رکھا اور آپ نے بولنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, آپ پہلے تحقیقات کریں, یا لکھنے والے جو پوسٹیں چڑھاتے ہیں وہ پہلے ذرا دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں. اور میں صرف آپ ران صاحب ایک اور بات کہوں گا, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو پوسٹ کو دیکھ کے وہ ایسے ہی فارورڈ کرتے ہیں نہ, وہ ہمارا یہاں پہ ہماری بدقسمتی ہے. ایک بات بالکل ایک بدقسمتی ہے کہ کوئی چیز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, مطلب یا شیئر کی گئی, تو اگلے بندے نے نہیں دیکھنا. ایسے لوگ ہیں کہ اس نے اسی کو, فیک نیوز کی بھرمار ہو چکی ہے. میں آپ فیک نیوز اتنی مارکیٹ میں چلتی ہیں. ایک نئی مجاز یہ جو ایشو ہے, ان کو علاوہ آپ سچ ہی نہیں جان سکتے کہ یار حقیقت کیا ہے. وہ بس وہ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں ستی صاحب؟ میرے خیال سے اس کے لیے ایک اور نشست بھی درکار ہوگی. یقیناً ایک اور پوڈ کاسٹ ہم ڈیٹیل میں کریں گے کہ جس کے اندر اپنے ناظرین کو ہم یہ بتائیں کہ جب آپ بغیر سوچے سمجھے کوئی خبر پھیلا دیتے ہیں یا کسی فیک پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ بھی قانون کی گرفت میں کس طرح سے آ سکتے ہیں. بالکل آ سکتے ہیں, بالکل آنا چاہیے ان لوگوں کو تاکہ سمجھ آئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں وائرل کی جاتی ہیں, بس ایک نے آیا بس شیئر کرنا نا, شیئر کر دیا, پوسٹ آئی شیئر کر دی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس پہ بالکل ہم علیحدہ براڈ کاسٹ بھی کریں گے, لیکن ذمہ دار شہریوں کا دیکھیں نا. ایک شہریوں کی بات میں, شہری کو اپنی اپنی سوچ ہے, ان کے اپنے اپنے رائٹ ہیں. میں تو ان کی بات کرتا ہوں جو دن بھر جا کے جن کے پاس سٹوریز کوئی نہیں ہے, جن کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ نہ فیلڈ میں نہ ان کی کوئی کریڈبلٹی ہے, نہ انہوں نے فیلڈ میں کام کی ہے. بس آج کل تو رانا صاحب بس پھر ایسے ہی ہے کہ میں بھی پینٹ کوٹ پہن کے اور بس وہ چشمہ رنگ برنگا پہن کے, ٹھیک ہے, اور میں اپنی جس مرضی زبان میں بیٹھ کے تو میں کسی خلاف بھی پروپیگنڈا کروں. ادارے کہاں ہیں نا, یہ بات تو یہ ہونی چاہیے نا کہ یہ ادارے کہاں ہیں کہ جو اس بات پہ ثبوت. اور اگر ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں, اگر چودھری نعیم اعجاز کسی کے خلاف, اگر وہ ان کے دیکھیں ان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا, اگر وہ کہتے ہیں نا کہ میں کسی کے خلاف, وہ اپلیکیشن دیتے ہیں کسی ادارے میں, ٹھیک ہے, کہ یار اس معاملے پہ تحقیقات کی جائے, وہ مخالف ہو جائیں گے. وہ کہیں گے جی دیکھیں چودھری نعیم اعجاز نے ہمارے خلاف یہ کر دیا, وہ ایک اور نیا مقدمہ آ جائے گا. اس لیے ان کے جو رفقا ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ لوگ تنقید کریں, وہ کرتے رہے. ٹھیک ہے, حقیقت ہوتی ہے, اور یہ جھوٹے منفی پروپیگنڈے جو ہیں نا یہ ان کے چلتے ہی رہتے ہیں. لیکن حقیقت جو ہے بالکل, پھر میں آپ کو کہوں گا ران صاحب کہ اسکوٹنی ہوئی تھی, تمام چیزوں کا ہوئی تھا, تمام جو مقدمات ہیں وہ ان کی کیا نوعیت ہے. میں کیونکہ اس لیے آپ کو, میرے پاس ڈیٹیل ہے, میں آپ کو بتاؤں میرے پاس ڈیٹیل ہے کہ کتنے مقدمات ہیں, بالکل ڈیٹیل ہے میرے پاس. یہ بھی مقدمات کی تفصیل ہے, کتنے میں بری ہیں, کتنوں میں ضمانت پہ ہیں, کتنوں میں ان کی خراج رپورٹس بن چکی ہیں, اور وہ کون سے مقدمات ہیں, میرے پاس ساری ڈیٹیل ہے. ٹھیک, میں اس لیے نہیں بتانا چاہ رہا نا کہ وہ یہ کل یہ نہ کہے ہاں ہمیں تو یہ پتا تھا یہ مقدمات اتنے ہیں, ہمیں تو یہ پتا ہے یہ مقدمات ایسے. میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ایک ہی دن میں کتنی ایف آئی آرز ہیں, میرے پاس وہ بھی ڈیٹیل ہے. کوئی بھی بندہ کسی کے خلاف, چودھری نعیم اعجاز کے خلاف اگر آپ نے بات کی تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ حقیقت پہ بات کریں, آپ ڈاکومنٹس کے ساتھ بات کریں, سنی سنائی باتوں پہ بات نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کو کسی بھی, میں پھر چیلنج کرتا ہوں, کسی کو کوئی اگر چودھری نعیم اعجاز یا ان کی فیملیز کے حوالے سے, مقدمات کے حوالے سے ڈاکومنٹس لے کے آئے کہ یہ مقدمہ, اور ایک اور دعوے سے آپ کو بات کرتا چلوں کہ 2018 سے پہلے کوئی مقدمہ دکھا دیں, 2018 پہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آنے سے پہلے کوئی مقدمہ مجھے آپ دکھا دیں, یا یہ سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ مقدمہ دکھا دیں کہ ایک بندے کی ہو, اور جس ٹینیور میں ان کی پروفائل ڈیمیج کی گئی اس کی وجوہات بھی میں نے آپ کو بتا دی, بالکل ڈیٹیل سے بتائیں کہ ان کے پیچھے کون کون تھے, کیا کیا تھا, اور کیا کیا معاملہ ہے. اور ابھی وہ اگر وہ کسی بات پہ اگر وہ کہیں نا کہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کمپلین لے کے چلے جائیں, تو وہ کمپلین والے وہ کہیں گے جی دیکھیں چودھری نعیم اعجاز نے فلاں کر دیا, آزادی صحافت پہ حملہ کر دیا,
اس پہ پتہ نہیں کیا کیا وہ دوبارہ ایک نئی وہ کہانی شروع ہو جائے گی. ستی صاحب آج کے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی یہی تھا کہ آلدو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پارلیمانی سیکرٹری پنجاب نعیم اعجاز صاحب کو، لیکن ان کے توسط سے اور کئی ایسی شخصیات ہیں یقیناً جن کا اسی طرح سے ٹرائل ہوتا رہا ڈیجیٹل میڈیا پہ اور ہو رہا ہے، وہ بھی اسے فیس کرتے ہیں. تو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تحقیق کے صرف ویوز لینے کے لیے آپ کسی کا ٹول نہ بنیں. ہو سکتا ہے بغیر سوچے سمجھے کسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیتے ہیں کسی کے خلاف، یا ایون کوئی ویڈیو بنا دیتے ہیں تو آپ اعلی کار بن سکتے ہیں، آپ کسی کے پروپیگنڈے کا حصہ بن سکتے ہیں. تو گزارش یہی ہے کہ اس ڈیجیٹل میڈیا کو اچھے پرپس کے لیے یوز کیا جائے، پوری تحقیق کر کے اور پورے ثبوتوں کے ساتھ. اگر آپ اس ٹول کو یوز کریں گے تو یہ عوام الناس کے بھی کام آئے گا اور ان کے فائدے کے لیے بھی ہوگا. تو منصور ستی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اس کے ساتھ ہم اپنے ناظرین سے بھی اجازت لیتے ہیں. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.